أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص مکیہ، سورہ اخلاص مکی صورت ہے اور اس میں کل 4 آیات ہیں، اور بعض مفسرین اکرام نے اس صورت کو مدنی صورت بھی کہا ہے۔ شان نزول تو آپ حضرات سمجھتے ہوں، مولانا نے کئی مرتبہ شان نزول بتایا ہوگا۔ شان نزول کہتے ہیں کہ جو واقعہ یا جو سبب بنیاد بنے صورت کے نازل ہونے کی، اس کی خاص ٹرم ہے، خاص اصطلاح ہے، خاص اس کو ایک نام دیا گیا شان نزول۔ تو سورۃ الاخلاص جسے ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں، اصل اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ بعض مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ صورت مدنی ہے، اور جو کہتے ہیں یہ صورت مکی ہے ان کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں مکی ہونے کے، اور جو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے ان کے پاس وہ دلیلیں موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صورت مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تانبے کا ہے، نعوذ باللہ، پیتل کا ہے، سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ خدا نے سارے نسبوں کو بتایا، فلاں چیز کو ہم نے اس چیز سے پیدا کیا، فلاں چیز کو اس چیز سے پیدا کیا، گویا کہ کسی چیز کو وجود بخشنے کا کوئی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا تو اس کی کوئی بنیاد ہے۔ خدا بھی تو وجود پایا ہوا ہے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، کیونکہ مشرکین و کفار کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور بعض علماء اکرام نے لکھا ہے، مفسرین اکرام نے، جس میں صحابہ اکرام بھی ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، تابعی، تبع تابعی، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے، کیچڑ سے پیدا کیا۔ 3 لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، اور 3 کہتے ہیں پانی اور مٹی کے مجموعے کا نام کو، اس کو ہم کیچڑ کہتے ہیں۔ اور شیطان کو شعلوں سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور حجاب سے پیدا کیا۔ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سوال کیا، اربد اس کا نام تھا، اس کے اوپر بجلی گری، وہیں تہس نہس ہو گئے، بجلی گری اس شخص پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شجرہ پوچھنا یہ بدتمیزی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب پوچھنا، خاندانی سلسلہ پوچھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ ایسی بدتمیزی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوچھنے والے پر بجلی بھیجی، وہ بجلی نے اس کو وہیں ختم کر دیا۔ تو واقعات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ جب کفار و مشرکین کو مانا جائے کہ انہوں نے سوال کیا تو مانا جائے گا کہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے، اور جب یہ مانا جائے کہ سوال یہود و نصارہ نے کیا تھا تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ خیر مکے میں نازل ہوئی ہو یا مدینے میں نازل ہوئی ہو،
یہ تو طے ہے کہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ تو پکی بات ہے نا، یہ بھی تو قرآن میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست حکم دے کر فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجیے۔ اب مفسرین یہاں بیان فرماتے ہیں کہ قل کہنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ثابت ہو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہ بات ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ اور بندوں کے درمیان پیغام لانے کا جو واسطہ ہے وہ نبی ہیں۔ بندوں کے اور خالق کے درمیان پیغام رسائی کی ذمہ داری جس ذات گرامی کی ہے وہ نبی کی ذات ہے۔ تو اللہ کہہ کس سے رہے ہیں قل، تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہنا ہے؟ توحید کا پیغام عام کر دیجئے۔ جن لوگوں کے دلوں میں غیر اللہ بیٹھا ہوا ہے، 360 کا یقین جنہوں نے بٹھا رکھا ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں، قرآن پاک نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر مشرکین سے پوچھا جائے، جو لوگ اللہ کی خاص طور پر عبادت جو نماز ہے وہ نہیں کرتے اور توحید کو قبول نہیں کرتے، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں شرک والا عمل کر کے، اگر ان سے بھی پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہہ دیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پوچھیں زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو معبود اللہ کے یک ہونے کا یک تھا تو ان کے یہاں تصور، لیکن ایک ہونے کے تصور کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ایک ہونے کے تصور کو قبول نہ کرنا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی، اس کو غلط ثابت فرمایا اور کہا قل، اے پیغمبر، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرکین ہو، عوام الناس ہو، قیامت تک کی آنے والی انسانیت تک آپ یہ بات پہنچا دیجئے کہ اللہ تنے تنا ایک ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہیں۔ بلکہ ہمارے استاد ایک مرتبہ فرما رہے تھے اللہ ایک نہیں، اللہ ایک ہی ہیں، اور تاکید سے بولو اللہ ایک ہی ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ جنا ہوا ہے، نہ کسی کو اس نے جنا پیدا کیا نہ کسی نے اس کو جنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا، یعنی پیدا کیا۔ اس سے سلسلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کچھ۔ یہ جو بیوقوف قسم کے سوالات کر رہے ہیں کہ چاندی کا ہے، سونے کا ہے، کس دھات کا ہے، کس جوہر کا اللہ ہے، آپ یہ بتا دیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو پیدا کیا تو آگ کے شعلوں سے، آدم کو پیدا کیا تو مٹی کے گارے سے، اور فرشتوں کو پیدا کیا تو نور حجاب سے۔ اللہ کس چیز کا پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیجا بیوقوفی کے اعتراض کے جواباً تردید فرمائی، لم یلد ولم یولد۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام نصرانی بیٹا مانتے ہیں، اور یہودی اپنے آپ کو ہی اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا۔ اللہ نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ میری اولاد ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کی اولاد ہیں، وہ سب میرے پر جھوٹ باندھتے ہیں، مجھے گالی دیتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ مجھے بدتمیزی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ فرمایا حدیث قدسی کے اندر، وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، مجھے گالی دے رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں میرے اوپر، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کی ہمت تو دیکھو، عیسیٰ کو میرا بیٹا کہہ رہے ہیں، ان کی ہمت تو دیکھو، اپنے آپ کو ہی میرا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد کہ کفار و مشرکین کا اعتراض کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کی تردید فرمائی۔ کفار و مشرکین کا اعتراض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا والد کون، اس کی تردید فرمائی۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے ہم بیٹے ہیں، یعنی اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ہمارا والد ہوا، اس کی تردید فرمائی۔ اور نصرانیوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لم یلد ولم یولد کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایسی بات حقیقت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے، نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ سمد،
سمد کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمد کہتے ہیں نڈر کو، نڈر جس کو کسی کے خوف کی کوئی پرواہ نہ ہو اسے سمد کہتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سمد ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف تمام مخلوق اپنی حاجت پیش کرے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سمد اس ذات کو کہتے ہیں، سمد اس ذات کو کہتے ہیں جو عبادت کا مقصود ہو۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ زکوٰۃ عبادت مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ حج عبادت مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ روزہ عبادت مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ سجدے کرنا، اذان دینا، نماز پڑھنا، پڑھانا، مسجد آنا، مسجد جانا، یہاں تک کہ اتنی افضل عبادت علم کا سیکھنا، علم سیکھنا عبادت۔ تجوید، قرآن پاک کو صحیح لب و لہجے کے ساتھ پڑھنا سیکھنا تمام علوم میں سب سے افضل علم۔ علماء نے لکھا ہے تمام علوم میں سب سے افضل علم تجوید کا سیکھنا، قرآن پاک کو صحیح سیکھنا۔ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ تو عبادت کا جو مقصد ہے وہ مفسرین نے کہا اس کو کہتے ہیں سمد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مفسرین کے سردار ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب والسنہ، اے اللہ ابن عباس کو تو کتاب سکھا دے، قرآن کا علم دے دے، اے اللہ حدیثوں کا علم ابن عباس کو دے دے۔ نبی کی دعا رد ہوگی علم کے لیے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصمد کے معنی فرماتے ہیں نڈر، جس کو کسی کی پرواہ و خوف نہ ہو، اپنا فیصلہ لینے میں تنے تنا یکتا ہو، کہ اس کی شورا نہ ہو، کسی سے مشورے کا اس کو ضرورت حاجت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سمد۔ یہ ہم ایسی ذات کی عبادت کرتے ہیں جو سمد ہے۔ تو دوستو بزرگوں، قرآن پاک دل کی اندر بیٹھی ہوئی برائیوں کو، کفر کو، شرک کو، بدعت کو، رسومات کو، خرافات کو، اور بھی ایسی برائیاں جو دل میں جم گئی ہیں، ان کی صفائی کے لیے آیا ہے۔ یہ سورہ اخلاص، سورہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی توحید کو بیان کیا، اور قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ہم مومن ہیں، ہمارا دعویٰ ہے نا مومن ہیں۔ سنیے قرآن کا کہہ رہا ہے ایمان والو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، در حقیقت ایمان والے وہ لوگ ہیں، حقیقتاً واقعی مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے، احد صمد آپ کو سنایا جا رہا ہے، لم یلد ولم یولد آپ کو سنایا جا رہا ہے، ولم یکن لہ کفوا آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ اگر ایمان ہے تو ہمارے دل لرز اٹھنا چاہیے۔ دل نہیں لرز پا رہا ہے تو بولنے والے کی کمزوری، سننے والوں کے دلوں کی کمزوری، یہ میری کمزوری ہے کہ میں آپ کو اس کیفیت کے ساتھ نہیں سمجھا پا رہا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فرماتی ہیں، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتی ہیں کہ، اور وہ اللہ کے رسول سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کے دوران کسی کے آنسو بہہ جائیں ایسے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو شخص قرآن کی وجہ سے رو دے ایسے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ سمجھ کے نہ پڑھا جائے، یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، مجھ سے تم سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پیغام اللہ ہم کو دے رہا ہے، وہ اپنی وحدانیت کو بتا رہا ہے، سنو میں ایک ہوں، سنو میں بے نیاز ہوں، میں وہ ہوں جو تمام پیدا کی گئی مخلوقات کی حاجت روائی، مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں، میری طرف تب دوڑے ہوئے آتے ہیں، مجھ سے ہی تو مانگتے ہو، بھلے ہی مانگنے کے طریقے الگ الگ ہوں، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی لارڈ کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی مالک کہتا ہے، مقصد سب کا وہی، وہ آسمان والا، میں ہی ہوں وہ سمد جس کی طرف تمہاری پریشانیاں تم لے کر آتے ہو، میں ہی ہوں وہ ذات جو نڈر ہے،
جس کو فیصلہ کرنے میں کسی کا خوف نہیں، جو ڈرتا نہیں، وہ ذات ہوں میں۔ اتنا یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہود و نصرانیوں کا اور مشرکین کے سوال کا اتنا برا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الصمد، میں نڈر ہوں، جب قیامت کے دن اگر تم اسی حال میں میرے پاس آ گئے، جو بدتمیزی تم نے مجھ سے کی ہے، تو میں اس سلسلے میں فیصلہ کرنے میں کوئی چوک نہیں کروں گا، فیصلہ میں کروں گا۔ آگے سنو، لم یلد ولم یولد، نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ نہ مجھے کسی نے پیدا کیا نہ میں نے کسی کو پیدا کیا۔ اللہ اپنا شجرہ بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کا غصہ بھی ہے اس صورت کے اندر، ان کا اعتراض تھا، سوال تھا، بدتمیزی تھی، ان کی بدتمیزی ان کے ساتھ، غیر مرتب گفتگو، بے ادبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ادب کے ساتھ امت کو پیغام دے دیا کہ میں ایک ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ احد اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر سیمپل کے نمونے میں آ گئی ہو، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ کو سمجھانے کے لیے کسی کی مثال دینا شرک ہے، اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے مخلوق کے واسطے سے مثال دینا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں جمائے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما جلاؤها، اے اللہ کے پیغمبر صفائی کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو خوب یاد کرو، موت کو خوب یاد کرو۔ اگلا جملہ فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ تفسیر کے حلقوں میں بیٹھنے کا مقصد دلوں کے زنگ کو دور کرنا، تفسیر کے حلقوں میں بیٹھنے کا مقصد اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا۔ اب تک اماں پارے سے شروع کیا ہے مولانا نے، اماں پارے سے سورہ نبأ سے لے کر اخلاص تک کتنی صورتیں ہو گئیں؟ صرف ایک دو صورتیں باقی ہیں۔ کیا تعلق بڑھا مع اللہ سے دوستی نصیب ہوئی؟ اللہ کہنے میں مزہ آیا؟ اللہ کہنے میں کیا واقعی دل منور ہو رہا ہے؟ عبادات کا دل چاہ رہا ہے؟ شرک سے توبہ، خرافات، رسومات، بدعات سے توبہ، علم صحیح کو سمجھ کر اس پر اتباع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو معاف کیجیے گا، تفسیر کا فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کی غلامی میں ہم آئے۔ بڑے مفسر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ٹرین پہ چڑھ رہا ہوں، اتنے میں کوئی آ کر مجھے پکڑ لے اور کہے قرآن سمجھا دو، تو میرا ایک پیر ٹرین پر ہے، ایک پیر زمین پر ہے، دوسرا پیر ٹرین میں رکھنے سے پہلے میں پورا قرآن سمجھا دوں گا، اسے پورا قرآن سمجھا دوں گا۔ کسی نے ان سے کہا آپ کیسے پورا قرآن سمجھا دیں گے؟ انہوں نے کہا بہت آسان ہے، اور آسان ایسے ہے، قرآن کو خلاصہ انہوں نے 3 جملوں میں بیان فرمایا: اللہ کی غلامی، رسول اللہ کی غلامی اور مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ۔ تو دوستو بزرگوں، ہم قرآن کی تفسیر میں بیٹھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ساتھیوں کو لے کر آنے کی کوشش فرمایا کریں اور اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اپنی فکر کریں گے۔ اس سورت کے فضائل سن لیجئے۔ سورۃ الاخلاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ رات کو سوتے وقت 1/3 قرآن پڑھ کے سویا کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1/3 قرآن کون پڑھ کے سوئے گا؟ 22 پارے 23 پارے کون پڑھ کے سوئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد میں ایک لشکر روانہ فرمایا، ان کے ایک امیر صاحب مقرر کر دیے، اب وہ جب بھی نماز پڑھائیں سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص۔ لشکر واپس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات رکھی گئی کہ اللہ کے نبی امام صاحب کے پاس سورہ اخلاص سے آگے بڑھتے ہی نہیں تھے، سورہ اخلاص۔ حضور نے بلا کے پوچھا بھائی کیا بات؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی اللہ نے اس میں اپنا بڑا اچھا شجرہ بیان، میرا دل نہیں چاہتا اس کو چھوڑو۔ حضور نے فرمایا سنو تمہارے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا وجبت وجبت وجبت،
واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ حضور نے فرمایا اس پڑھنے والے پر جنت واجب ہو گئی، پڑھنے والے پر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رات کو سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر سورہ اخلاص پڑھے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائیں گے دائیں راستے سے ہوتا ہوا تو جنت میں چلا جا، تو دائیں طرف لیٹ کے پڑھتا تھا، دائیں راستے سے ہوتا ہوا جنت میں چلا جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے 11 محل بنا دیے جائیں گے، ایک مرتبہ پڑھنے پر 11 محل بنتے ہیں۔ فرمایا جو شخص 2 مرتبہ پڑھے گا 20 محل ہو جائیں گے، جو شخص 3 مرتبہ پڑھے گا 30 محل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی پھر تو جنت میں محل ہی محل ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے جتنا دے دے، اور اللہ کی عطا بڑی وسیع ہے۔ تو دوستوں کتنی بڑی فضیلت ہے، خدا قسم قرآن بغیر سمجھ کے کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ اکرام کو جن کو فضائل اللہ کے رسول نے سنائے ہیں وہ سمجھ کے پڑھتے تھے، سمجھ کے پڑھتے تھے، ان کو ایک ایک حرف کا معنی معلوم تھا۔ قل کا مطلب کیا ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں غلام بنائے شریعت کا، اپنے ذات سے محبت نصیب فرمائے، قرب نصیب فرمائے، قرآن کو ہمارا اور اللہ کے درمیان کا سبب وسیلہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔